یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، یہ رب کا لطف و کرم ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی دعا مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کون؟ عدل کرنے والا۔ آئیے عدل کریں، آئیے انصاف کریں۔ یہ نہ ہو کہ دو بچے ہوں، ایک کو آپ اچھے کپڑے لے کے دے دیں، دوسرے کو کم، ایک کو آپ کوئی اعلیٰ چیز لے دیں، دوسرے کو کم نہیں، بلکہ ایک جیسا۔ اور بعض احباب ہیں اس کی شادیاں ایک سے زیادہ، ان میں عدل بڑا مشکل ہے، اور وہ وہاں بھی عدل مطلوب ہے۔ عدل کرو، پہلے تو کرنی نہیں تھی دوسری، اگر کر لی ہے تو پھر یہاں عدل کرو۔ اور یہاں جس کی دو بیویاں ہوں وہ عدل نہ کرے تو قیامت کے دن بھلا کیا ہوگا؟ جب وہ اٹھے گا نا، اس کے آدھے جسم پر تو گوشت ہوگا، آدھا اس جسم بغیر گوشت کے ہوگا، ہڈیاں نظر آئیں گی۔ تو آئیے اللہ رب العزت نے ہمیں جس جس کا منتظم بنایا ہے وہاں عدل کرے، وہاں انصاف کرے۔ تو جو عدل و انصاف کرنے والا ہے جب وہ دعا مانگتا ہے پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں 3 آدمی ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک الذاکر اللہ کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اور دوسرا مظلوم کی دعا، اور دوسرا انصاف کرنے والے حکمران کی دعا۔ جب یہ دعا مانگتے ہیں تو پروردگار عالم ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ان کی جو دعائیں قبول ہوتی رہیں یا ہو رہی ہیں، اس میں مین وجہ ہے کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر اتنا یاد کرتے ہیں، اگر گفتگو کر رہے ہوں، کسی محفل میں بیٹھے ہوں، کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں، ایک لمحہ بھی ان کا دل یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ بات بھی کر رہا ہے پھر بھی اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے ذکر ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ذکر ہو رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، یہ کیسے سمجھ نہیں آئی؟ اس کو ایک سادہ سی مثال، وہ اب بھی دور دراز کے علاقوں میں ہو گئے، دور بدل گئے، یہ آزاد کشمیر کے علاقوں میں بسا اوقات عورتیں چشموں سے پانی لاتی تھی، اور چشموں سے پانی لاتے سر پر 3 گھڑے اٹھا لیتی، اور چشمے پہاڑی علاقے اونچائی بھی ہے اور نیچی جگہ بھی ہے، وہ اوپر جاتی نیچے جاتی، آپس میں گفتگو کرتی، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتی، لیکن ان کے اس زاویے میں ذرا فرق نہیں آتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ زبان سے تو باتیں کرتی تھی، ان کی توجہ ادھر رہتی تھی۔ اللہ والا زبان سے تو بات کرتا ہے، دل کی توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہوا کرتی ہے، اور جس کی ہر لمحہ توجہ اللہ کی طرف ہو، جب وہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، جنتی تو 3 لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ حکمران جو عدل کرے، سچ بولے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق یافتہ ہو۔ جھوٹ بری چیز ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کی زبان سے جھوٹ، حکمران کی زبان سے جھوٹ، یہ تو برا در برا ہے۔ کوئی جھوٹ بولے گا کمزوری کی بنا پر، کوئی جھوٹ بولے گا کسی اور وجہ سے، بادشاہ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اس لیے بادشاہ کا جھوٹ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، یہ تو کبائر میں سے ہے، لیکن بادشاہ سے اور برا ہوا کرتا ہے۔ ہاں جو سچ بولتا ہے اس منصب پہ رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے محبوب کا ارشاد گرامی ہے، وہ جنتی آدمی ہے۔ یہ وہ جنتی انصاف کرنے والا، زبان سے سچ لانے والا، اللہ رب العزت سے جنت عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرا وہ آدمی رحیم القلب، اس کا دل بڑا رحیم ہے، کن پر؟ قریبی رشتہ داروں پر۔ آج ہم ادھر ادھر تو بڑی شفقت کرتے ہیں، بڑی مہربانی کرتے ہیں، اپنا سگا بھائی آ جائے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، دوسرے پہ بڑی شفقتیں، اپنا کو قریب رشتہ دار آ جائے اس کے ساتھ ہم کھچاؤ سا رکھتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلے قریبی رشتہ دار، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا تعلقات قائم کرو، ان کے ساتھ بہتر ہو۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صلہ رحمی کو اللہ نے پیدا کیا عرش الہی کے ساتھ لٹکا دیا، اور رب نے فرمایا اے صلہ رحمی، تیرے
نام کو میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ ہاں ایک تیرے لیے اعزاز ہے، وہ یہ ہے کہ جو تجھ سے جڑ جائے گا وہ مجھ سے جڑ جائے گا، جو تجھ سے کٹ جائے گا وہ مجھ سے کٹ جائے گا۔ صلہ رحمی کرنے والا اللہ سے ملتا ہے، قطع تلقی کرنے والا اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ آئیے قریبی رشتہ داروں کو گلے لگائیے، اور غلطیاں ہوتی ہیں اپنوں سے بیگانوں سے، اور معاف کرنا بھی سیکھیے۔ اور جب انسان معاف کرنے والا دل کو بڑا بنا لیتا ہے، ہر ایک کو سینے سے لگاتا ہے، پھر جب اسے کوئی بھی سارا جہاں چھوڑ دے گا، پھر سینے سے لگانے والا سینے سے لگا کے اسے جنت بھی لے جائے گا۔